السلام علیکم۔ پیچ ٹری الٹیمیٹ ٹریننگ میں خوش آمدید، اور آپ لیسن نمبر 1 کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ ٹریننگ کا آغاز کروں، یہ بہتر ہوگا کہ ہم کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن کر لیں۔ میں گزشتہ 10 سالوں سے مختلف کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر استعمال کر رہا ہوں، اور ہر سافٹ ویئر نے مجھے فائنینشیل معلومات کے بارے میں نہایت عمدہ مدد دی ہے۔ یعنی روپے پیسے کے لین دین کی رپورٹس بر وقت تیار ہو جانے سے مجھے ہمیشہ یہ معلوم رہتا ہے کہ مجھے کس سے روپے لینے ہیں اور کس کی ادائیگی کرنی ہے۔ کچھ سافٹ ویئر صرف جنرل لیجر اور کیش بک تک محدود تھے۔ جوں کاروبار بڑھا، ویسے ہی سافٹ ویئر بھی تبدیل ہوتے رہے۔ میں نے جہاں بھی اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر استعمال کرنے کی بات کی تو مجھے ایک سوال کا بہت سامنا رہتا تھا، اور یقیناً آپ بھی کسی نہ کسی طرح اس سوال کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بک کیپنگ اور اکاؤنٹنگ کی تاریخ صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں روپے کا لین دین کیا کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور گواہ ٹھہرا لیا کرو۔ اب قرآن کے نزول سے آج تک 1400 سال بیت چکے ہیں، اور دیگر آسمانی کتابوں میں بھی اکاؤنٹنگ کا ذکر آ چکا ہے۔ زمانے بدلے اور ساتھ ہی کرنسی بھی بدلتی رہی، اور آج دنیا بھر میں US ڈالر ایک اسٹینڈرڈ کرنسی کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ترقی یافتہ ممالک نے مل کر کچھ ایسے اکاؤنٹنگ پرنسپلز بنا لیے ہیں جنہیں گیپ یعنی جنرلی ایکسیپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز کہا جاتا ہے۔ مڈ 90s تک اسمال بزنسز، بالخصوص سول پروپرائٹرشپ، اپنا اکاؤنٹنگ کا کام پیپر اور پین کی مدد سے کرتے تھے۔ وہ اکاؤنٹنگ گیپ کمپلائنٹ تھی یا نہیں، لیکن ان کمپنیز کا گزارا چل رہا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کام چل رہا تھا تو انہیں کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ پر آنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ اس کا سیدھا اور آسان سا جواب یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر اکاؤنٹس مینٹیننس سے لے کر فائنل رپورٹنگ تک تمام کام خود کرتا ہے۔ مختلف ڈپارٹمنٹس اپنا متعلقہ ڈیٹا اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر میں فیڈ کر دیتے ہیں، اور یہ سافٹ ویئر فوری طور پر ہر قسم کی کیلکولیشنز کر کے رپورٹس تیار کر دیتا ہے۔ اتنی ایفیشنسی مینول اکاؤنٹنگ میں کسی بھی طور ممکن نہیں۔ مینیجر اور ڈائریکٹر لیول کے حضرات اپنے تمام فیصلے انہی فائنینشیل رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ رپورٹنگ جتنی جلد ہوگی اتنا ہی بزنس تیزی سے ترقی کرے گا، اور آبویسلی اگر یہ رپورٹس ایکیوریٹ نہ ہوں تو اکاؤنٹنگ کرنا بالکل فضول ثابت ہوگا۔ لہٰذا اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر استعمال کرنے کی اولین وجہ ایکیوریٹ رپورٹنگ ہے۔ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر صرف ایک دفعہ فیڈ کیے جانے والے ڈیٹا کو کمپیوٹ کر کے مختلف رپورٹس کی شکل میں بر وقت پیش کرتا ہے۔ ڈیٹا انٹری کے وقت اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر مکمل رہنمائی کرتا ہے، یعنی کس فیلڈ میں کون سی ڈیٹا ٹائپ فیڈ کی جائے گی۔ اگر غلطی سے کوئی ایسا آئٹم یا سیریل نمبر فیڈ ہونے کا خدشہ ہو جس کا اکاؤنٹ سافٹ ویئر میں پہلے سے نہیں بنا ہوا، تو اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کسی بھی طور ایسی انٹریز فیڈ نہیں ہونے دیتا۔ بالفرض 4,000 روپے کی ایک انوائس کے اگینسٹ 400 روپے یا 40,000 روپے کی کیش ریسیٹ انٹر کرنے کی کوشش کی جائے تو سافٹ ویئر اس انٹری کو کسی بھی طور ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ چلیں ایک لمحے کو ورس کیس سیناریو میں چلے جاتے ہیں جہاں ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ تب ٹرائل بیلنس آؤٹ ہو جائے گا، اور اکاؤنٹنٹ یا آڈیٹر فوراً اس مسٹیک کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ERP یعنی انٹرپرائز ریسورس پلیٹ فارم، جہاں انوینٹری سے لے کر انکم اسٹیٹمنٹ تک تمام کام سافٹ ویئر کے تھرو کیا جاتا ہے، وہاں آپ وہ چیز بیچ ہی نہیں سکتے جو انوینٹری میں موجود نہ ہو۔ اسی طرح بک کیپنگ کا تمام کام صرف ایک انٹری کرنے کے ساتھ ہی خود بخود ہو جاتا ہے، کیونکہ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر میتھمیٹیکل کیلکولیشنز خود کرتا ہے، لہٰذا عمومی حساب کتاب کی غلطیوں کی بالکل گنجائش نہیں رہتی، جو کہ مینول اکاؤنٹنگ کا سب سے بڑا درد سر ہے۔
میں بذات خود اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کا بہت بڑا حامی ہوں اور کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ کے حق میں سارا دن دلیلیں دے سکتا ہوں۔ فی الحال کچھ موٹی موٹی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھیں، اب مزید حقائق آپ کے سامنے عنقریب آنے والے ہیں، جہاں ہم پیچ ٹری کو انسٹال کر کے اپنی کمپنی اور بزنس ماڈل کے مطابق امپلیمنٹ کریں گے۔ اس پوری ٹریننگ کے دوران میں آپ کو دلچسپ باتیں بتاؤں گا جن سے نہ صرف آپ لطف اندوز ہوں گے بلکہ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر سے متعلق آپ کے کنسیپٹس بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم پیچ ٹری انسٹالیشن کی جانب بڑھیں، اس سافٹ ویئر کی کچھ باتوں کا جان لینا ضروری ہے۔ پیچ ٹری سافٹ ویئر 4 مختلف ورژنز میں دستیاب ہے۔ ہر ورژن پروڈکٹ کے لائسنس پر ڈپینڈ کرتا ہے، یعنی پیچ ٹری اکاؤنٹنگ 2010 پرو سنگل یوزر لائسنس ہے اور صرف ایک کمپیوٹر پر انسٹال ہو سکتا ہے۔ پیچ ٹری 2010 کمپلیٹ اور پریمیم ورژن 5 یوزرز کو ایک ہی وقت میں کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جو کہ مختلف کمپیوٹر سے لاگ ان ہو کر مختلف کام کر سکتے ہیں، جبکہ پیچ ٹری 2010 کوانٹم ورژن 40 یوزرز کو الاؤ کرتا ہے۔ کوانٹم ورژن بڑی کمپنیز کے لیے شاندار آپشن ہے، جہاں مینیجرز، اکاؤنٹنٹ، آڈیٹر اور ڈیٹا انٹری اسٹاف کسی بھی وقت لاگ ان ہو کر اپنے امور انجام دے سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ خواہ سنگل لائسنس یوزر ہوں یا کوانٹم، پیچ ٹری سافٹ ویئر کے تمام کور فیچرز کو مکمل طور سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں مجھے سدھارتھ حیدر فائنینشیل اور اوریکل فائنینشیل یاد آ رہے ہیں، جو لوئسٹ لائسنس خریدنے پر صرف جنرل لیجر، اکاؤنٹس ریسیویبل، اکاؤنٹس پیبل اور کیش بک کے ماڈیولز انسٹال کر کے دیتے ہیں۔ انوینٹری اور پے رول کے ماڈیولز علیحدہ سے پرچیز کرنے پڑتے ہیں اور پی او ایس یعنی پوائنٹ آف سیلز علیحدہ پرچیز کرنا پڑتا ہے، لیکن پیچ ٹری میں ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں۔ آپ اس سافٹ ویئر کے تمام اسٹینڈرڈ فیچرز سنگل لائسنس ہونے کے باوجود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بس پریمیم اور کوانٹم ورژن میں کچھ رپورٹس ایسی ہیں جنہیں آپ پرو اور کمپلیٹ ورژنز میں استعمال نہیں کر سکتے۔ مزید یہ کہ کوانٹم ورژن میں لارج انڈسٹریز جیسے کنسٹرکشن، مینوفیکچرنگ، ڈسٹریبیوشن وغیرہ کے ٹیمپلیٹس موجود ہیں اور آپ ایک کلک کے ذریعے ان ٹیمپلیٹس کی مدد سے اپنی کمپنی سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ آئی ٹی سکسیس سینٹر کی جانب سے پیش کردہ یہ ٹریننگ مارکیٹ میں موجود دیگر ٹریننگ سے زیادہ ڈیٹیل اورینٹڈ ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی، چاہے آپ کا اکاؤنٹنگ بیک گراؤنڈ ہو یا نہ ہو، اس سافٹ ویئر کا استعمال آپ کے لیے آسان ترین بنا دوں۔ پیچ ٹری اپنے تمام ریکارڈز کے لیے ڈیٹا بیس مینٹین کرتا ہے اور ڈیٹا ریڈ رائٹ کے لیے ڈیٹا بیس کا مسلسل کنیکٹڈ رہنا لازمی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس سافٹ ویئر کو بہتر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ریکمینڈڈ سسٹم ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے کمپیوٹر کو اپ گریڈ کروا لیں۔ بصورت دیگر پیچ ٹری 2010 چل تو جائے گا، لیکن پروسیسنگ سلو ہونے کی وجہ سے آپ کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکے گا۔ یہ ٹریننگ خاص ایسے افراد کے لیے تیار کی گئی ہے جو یا تو اسمال بزنس اونرز ہیں یا اسی قسم کے بزنس کے لیے بطور اکاؤنٹنٹ خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ اس ٹریننگ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ پیچ ٹری 2010 فوراً انسٹال کر لیں۔ اگر آپ کے پاس پیچ ٹری 2010 نہیں ہے تو پریشان نہ ہوں، آپ پیچ ٹری اکاؤنٹنگ 2010 کوانٹم ورژن ریسورس سینٹر سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جس کا ڈاؤن لوڈ لنک اسی ویڈیو کے نیچے موجود ہے۔ آئندہ لیسنز میں آپ کو سیمپل ڈیٹا دیا کروں گا جسے آپ نے ٹریننگ کے مطابق پیچ ٹری میں فیڈ کرنا ہے، تاکہ جب ہم رپورٹنگ کے لیسن میں ہوں تو تمام کورس پارٹیسپینٹس کی رپورٹس ایک جیسی ہی ہوں اور کسی کو بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چلیں انسٹالیشن شروع کرتے ہیں اور میں ساتھ ہی آپ کو کچھ ٹیکنیکل باتیں بھی بتاؤں گا۔ ڈاؤن لوڈ شدہ زپ فولڈر کو ونرار کی مدد سے ان پیک کر کے پیچ ٹری 2010.exe فائل پر ڈبل کلک کریں اور سیٹ اپ شروع ہو جائے گا۔
اگر آپ کے سسٹم کی سیٹنگز پیچ ٹری سے میچ نہیں ہوں گی تو سیٹ اپ وزرڈ آٹومیٹیکلی آپ کو گائیڈ لائن فراہم کرے گا۔ میں یہ انسٹالیشن ونڈوز 7 پر کر رہا ہوں، اسی لیے آئی پی ورژنز کانفلکٹ کر رہے ہیں۔ ونڈوز ایکس پی اور وسٹا میں یہ پرمپٹ نہیں آتا، تو میں نے یہاں یس پر کلک کیا ہے کیونکہ مجھے فاسٹ کیلکولیشن اور رپورٹنگ سسٹم چاہیے۔ انسٹالیشن کے دوران اگر آپ دیگر سافٹ ویئر بند کر دیں تو سیٹ اپ کا عمل تیزی سے مکمل ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ ونڈوز فائر وال اور اینٹی وائرس سافٹ ویئر پیچ ٹری 2010 کو کسی بھی طور بلاک نہ کر سکیں، ورنہ سافٹ ویئر ڈیٹا بیس سے کنیکٹ نہیں ہو سکے گا۔ بقیہ انسٹالیشن آسان ہے، آن اسکرین اسٹیپس کو فالو کرتے رہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر ضروری سافٹ ویئر بند کر دینے کی وجہ سے پیچ ٹری میرے کمپیوٹر پر چند منٹس میں انسٹال ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی لیسن نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کے لیے یہ ہوم ورک ہے کہ اپنے کمپیوٹر پر پیچ ٹری 2010 انسٹال کر لیں۔ اگلے لیسن میں ہم پیچ ٹری 2010 کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔